سوال ہے کہ بالوں کو سیاہ خضاب کرنا کیسا آگے؟ بھائی یہ شرعن طور پر ممنوع ہے، حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مسلم شریف کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی کریم اسلام کے دربار میں جب ابو قحافہ کو لایا گیا، بڑی عمر کے تھے، بال سفید تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل خانہ کو کہا کہ آپ ان کے بالوں کو رنگو، لیکن وجتنبوا السواد، ان کے بالوں کو کالا کلر نہیں کرنا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالے کلر سے منع فرما رکھے گئے، بلکہ سنن نبی داؤد کے اندر تو یہاں تک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم ایسی آئے گی میری امت میں آخری ٹائم میں جو بالوں کو کالا کلر کرے گی، اور آپ نے فرمایا کہ ان کو جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرما دیا۔ اب ان روایات سے معاملہ واضح ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، کلیئر الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع قرار دیا ہے۔ پھر آگے آپ دیکھیں صحابہ کرام وہ سننے والے تھے، وہ کالے کلر سے کیسے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے 12 صحابہ کے آثار رکھے تھے جن میں خلفائے راشدین بھی شامل ہیں۔ یہ 12 کے 12 اپنے بالوں کو یا سرخ کلر کرتے ہیں یا زرد کلر کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ اور آگے جائیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ سارے صحابہ سرخ کرتے ہیں، زرد کرتے ہیں، ان کے زمانے میں کالے کلر کا سیاہ خضاب کا رواج نہیں ہے۔ امام عطا بن ابی رباح جن کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی کے اندر آتا ہے کہ 200 صحابہ سے ان کی ملاقاتیں، وہ فرماتے ہیں ابن ابی شیبہ کے اندر ان کی وہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ان 200 صحابہ میں سے جن سے میں ملا ہوں کسی ایک نے بھی اپنے بالوں کو کالا کلر نہیں کیا تھا، سیاہ خضاب کسی نے بھی نہیں لگایا تھا۔ سارے کے سارے صحابہ اپنے بالوں کو سرخ کلر کرتے ہیں یا زرد کلر کرتے ہیں۔ تو یعنی کہ یہ مرفوع احادیث پھر آگے یہ صحابہ کرام کا عمل یہ چیز پر دلالت کرتا ہے کہ مجھے آپ کو ہم سب کو نبی کریم اسلام کی پیروی کرنی چاہیے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ان کے نقش قدم میں کالا کلر نہیں ہے، ان کے نقش قدم میں سیاہ خضاب نہیں ہے، بلکہ ان کے نقش قدم میں اس چیز کی ممانعت ہے۔ اگر کلر کرنا بھی چاہتے ہو زرد کر لو، سرخ کر دو، سرخ کو تیز کر کے آپ براؤن کر دو، لیکن کالے کلر کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن پھر یہاں پہ رک کے ایک چیز پھر یہ سامنے آتی ہے، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو کالے کلر کو سیاہ خضاب کو جائز سمجھتے ہیں، بلکہ جائز تو کیا، اس وقت صورتحال یہ بھی ہے سوشل میڈیا پر کئی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اس ممنوع کام کو، مکروہ کام کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے گویا کہ مستحب عمل بتا رکھے گئے، باقاعدہ طور پر وہ کالے کلر کے فوائد بتاتے ہیں، اس پہ لوگوں کو ابھارتے ہیں، لگاؤ اچھا کہ بہتر کہ۔ دکھ ہوتا ہے ان چیزوں کو، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ان کی بھی، کیونکہ آپ ضرور سوچیں گے کہ ان کے پاس کون سے دلائل ہوں گے، یا آپ میں سے کسی نے ان کی گفتگو سنی ہوگی تو آپ یہ سمجھیں گے کہ یار ان کے پاس بھی دلائل ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انتہائی اختصار کے ساتھ ان کے دلائل بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، یا وہ جو اعتراض وارد کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، تاکہ آپ کے سامنے دونوں طرف کی باتیں واضح ہو جائیں۔ اب ان لوگوں کا اعتراض، ایک اعتراض ان کا یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ جن روایات سے کالے کلر کی سیاہ خضاب کی ممانعت مراد لیتے ہیں، ان سے یا ان جیسی روایات سے سلف کے علماء نے، محدثین نے، شارحین نے، مفتیان نے ممانعت مراد نہیں لی۔ میں کہتا ہوں ان کی یہ بات بالکل غلط ہے۔ وہ پڑھ کے دیکھیں، صحابہ کے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، محدثین، شارحین، مفتیان، یہ ابھی کی بات نہیں، ہر دور میں اہل علم اس چیز کو منع کرتے آئے ہیں، کالے کلر کو، سیاہ خضاب کو ممنوع، مکروہ، حرام قرار دیتے ہوئے آئے ہیں۔ اب یہی جو اثر میں نے آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا ابن ابی شیبہ کا، امام عطا بن ابی رباح بعض صحابین کو جب یہ کالا کلر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کو ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کیسے آپ کر رہے ہو، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تو یہ نہیں کرتے تھے۔ اب یہاں سوچیں ضرور اس بندے نے اس معاملے میں کوئی بات سنی تھی تبھی تو ان لوگوں کو ٹوکتے، نہیں تو کہتے چلو تم بھی صحیح ہو۔ نہیں، ان لوگوں نے یہ حدیث سنی تھی، اسی مفہوم پر ان کا ذہن قائم تھا کہ کالا کلر جائز نہیں ہے۔ یہی ابن ابی شیبہ کے اندر امام سعید بن جبیر کی یہ بات موجود ہے، فرماتے اللہ پاک نے بندوں کے چہرے نورانیت والے رکھے ہیں، لیکن وہ کالا کلر لگا کے اپنے چہروں کو کالا کرتے ہیں۔ کتنی نفرت کا اظہار کیا گیا۔ صحیح مسلم کے اندر ان روایات کے اوپر علامہ نووی رحمہ اللہ نے باب قائم کون سا کیا ہے؟ سیاہ خضاب کی حرمت کا بیان، یہ حرام ہے۔ اسی طرح آپ آئیں، محدثین میں سے کئی ایک نے ان روایات سے یہی مفہوم لیا ہے، اپنی کتابوں میں اسی قسم کے باب قائم کیے گئے۔
امام نسائی نے اپنی سنن میں ان روایات پر یہی باب قائم کیا ہے۔ امام ابن حبان اپنی صحیح ابن حبان کے اندر ان روایات پر یہی باب قائم کرتے ہیں۔ امام محمد بن سعد طبقات الکبریٰ میں ان روایات پر یہی باب قائم کرتے ہیں کہ کالا خضاب کرنا مکروہ ہے۔ ان روایات پر امام ابو عوانہ اپنی مسند میں یہی باب قائم کرتے ہیں کہ کالا خضاب کرنا مکروہ ہے۔ ان احادیث پر یہی باب قائم کیا ہے خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع لاخلاق الراوی و آداب السامع میں کہ کالا خضاب کرنا مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ اور یہی بات امام ابن القیم نے سنن ابی داؤد کی تہذیب میں لکھی، فرماتے ہیں کہ کالا خضاب، کالا کلر ممنوع ہے، مکروہ ہے، اور فرماتے ہیں لا ریب فیہ، اس کے حرام اور ممنوع اور مکروہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ کلر کرنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کالا نہ ہو۔ پھر آپ قریب آتے جائیں اپنے خطے کے علماء، محدثین، شارحین، یہ بھی کی نہیں، پرانے دور سے، سلف سے، اہل علم تو اسی سے منع کرتے آ رہے ہیں، ان روایات سے، ان دلائل سے تو ممانعت ہی سمجھتے آ رہے ہیں۔ علامہ ابو الحسن سندی سنن نسائی کے حاشیے میں کیا لکھتے ہیں؟ یہی لکھتے ہیں کہ کالا خضاب کرنا مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ شیخ مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الحوضی کے اندر یہی لکھتے ہیں، بلکہ ان کی تو ایک فتویٰ چھپی ہوئی ہے، اردو میں فتویٰ ان کا چھپا ہوا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ کالا خضاب لگانا مکروہ ہے، ممنوع ہے۔ یہی فتویٰ دیا ہے علامہ سید بدیع الدین چاراشی رحمہ اللہ نے، ان کا فتویٰ چھپا ہوا ہے، آپ پڑھ لو، بڑی بہترین بات انہوں نے لکھی ہے۔ سلطان محمود جلال پوری رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، بڑا بہترین فتویٰ ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ کالا خضاب کرنا ممنوع ہے، مکروہ ہے۔ یہی بات میاں نذیر حسین دہلوی نے اپنے فتاوی نظیریہ میں لکھی ہے۔ تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے منع نہیں تھا، محدثین نے، شارحین نے، علماء نے، مفتیان نے، وہ غلط کہتے ہیں۔ آپ جب جائزہ لو تو ہر زمانے میں، ہر صدی میں، ہر دور میں محدثین نے، علماء نے، فقہاء نے اسی سے منع کیا ہے۔ یہ تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کی ہیں، اگر آپ گہرائی میں جاؤ تو 20 مثالیں مل جائیں گی۔ یہ بعض اوقات یہ لوگ ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ آپ جو سنن ابی داؤد کی حدیث پیش کرتے ہیں اس میں یہ ذکر ہے کہ کوئی قوم ہوگی قیامت کے قریبی زمانے میں ہوگی، وہ کالا کلر کرے گی، تو لہٰذا اس سے وہ قوم مراد گئے، ابھی کے لوگ مراد نہیں ہیں۔ حالانکہ ان کی بات غلط ہے۔ دیکھو، اگر وہ قوم صرف مراد ہوتی تو نبی کریم علیہ السلام اپنے زمانے میں منع کیوں کرتے؟ آپ نے تو کیا فرمایا سنا ابو بکر صدیق ان کے رشتہ داروں کو ابو قحافہ کے بارے میں، وَجْتَنِبُوا السَّوَادَ، آپ بچے رہنا، اس کا کلر کرو تو اس کو کالے کلر سے بچانا۔ نبی کریم السلام نے اپنے زمانے میں منع کیا ہے۔ پھر صحابہ کرام کیوں اس معاملے سے دور ہیں؟ پھر تابعین نے اس معاملے میں کیوں اس چیز کو معیوب جانا ہے؟ پھر سلف کے اتنے سارے محدثین اس چیز کو کیوں ممنوع جانا، کیوں مکروہ جانا؟ کیا وہ سارے بے خبر تھے؟ نہیں، بالکل باخبر تھے۔ وہی مراد گئے جو واضح بات ہے کہ یہ چیز منع گئے۔ باقی یہ جو کہا گیا نا یہ قوم آخر میں ہوگی، یہ بالوں کو کالا کر، اس کے مراد یہ ہے کہ ہر دور میں یہ منع ہے، لیکن آخری میں قوم آئے گی جو یہ کام زیادہ کرے گی۔ وہ اسی حدیث کی طرح جو صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ قرب قیامت کے زمانے میں ایسی قوم آئے گی جو حدیثیں گھڑے گی، جھوٹی حدیثیں آپ کو سنائے گی، ایسی حدیثیں سنائے گی نہ آپ نے سنی ہوگی نہ آپ کے باپ داداؤں نے سنی ہوگی، تو اپنے آپ کو گمراہ ہونے سے بچانا۔ اب یہ حدیث میں کیا ہے کہ یہ قرب قیامت کے زمانے میں، حالانکہ یہ تو ابتدائی زمانے میں، سلف کے زمانے میں اس قسم کے لوگ آ گئے تھے، جھوٹی روایتیں پیش کر رہے تھے۔ تو یہاں اس حدیث کا کیا مقصد ہے کہ اس دور میں بھی ہے، لیکن کثرت سے یہ لوگ آخری زمانے میں آئیں گے، تو یہاں پر بھی یہی مراد ہے۔ اگر کوئی یہ مراد نہیں لیتا تو وَجْتَنِبُوا السَّوَادَ کا کیا جواب دے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو اس چیز سے بچے رہے اس کا کیا جواب دے گا؟ پھر تابعین نے، تبع تابعین نے، ان محدثین نے جس کو مکروہ معیوب جانا ہے، اس کا کیا مراد؟ ان کی تشریحات کا کیا مقصد ہے؟ آگے پھر تیسرا اعتراض جو عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں، یا وہ اعتراض سمجھیں یا وہ اپنے کالے کلر کے لیے بطور دلیل پیش کرتے ہیں، کہ بخاری شریف کے اندر آتا ہے جب جس سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے لایا گیا، ان کا سر مبارک عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، تو ان کے سر کو ورس جڑی بوٹی لگی ہوئی تھی، اور وہ اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ یعنی کہ ان کے بالوں کو سیاہ کلر کیا ہوا تھا، کالا کلر کیا ہوا تھا، سیاہ خضاب کیا ہوا تھا۔ یہ معنی کیوں کرتے ہیں؟ ورس کی وجہ سے۔ حالانکہ ورس کو عرب کیسے استعمال کرتے تھے، اگر وہ اس کی تھوڑی زحمت کریں، تھوڑا کتابوں کو مزید جانچیں پڑتالیں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے جہاں ورس کا معنی آتا ہے، اس سے بھی مراد وہی ہے کہ ورس سے مہندی ملا کے، کوئی اور جڑی بوٹیاں ملا کے وہ استعمال کرتے تھے، جو کالا نہیں ہوتا تھا،
وہ سرخ بھی ہو سکتا ہے، وہ زرد بھی ہو سکتا ہے، وہ براؤن بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی ابن ابی شیبہ کے اندر یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ایک تابعی فرماتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا جابر آئے، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری صحابی فرماتے ہیں آئے تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ورس جڑی بوٹی لگائی ہوئی تھی، ان کے بال زرد تھے۔ یہ صحیح روایت ابن ابی شیبہ کی، ورس جڑی بوٹی لگائی گئے اور بال ان کے زرد ہیں۔ تو کیا پتا چلا کہ ورس سے بال زرد بھی ہو سکتے گے، ورس سے بال سرخ بھی ہو سکتے گے۔ جو لوگ یہ بخاری شریف کی روایت پیش کر کے اس کا یہ ترجمہ کرتے ہیں یا یہ بتاتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالوں کو کالا کلر کرتے تھے، سیاہ خضاب لگاتے تھے، یہ زیادتی ہے۔ یہ لوگ اگر ساری روایتوں کو سامنے رکھیں تو یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ یا اس بارے میں یہ ہے کہ سیدنا حسین کے ساتھ دو اور صحابہ کو ملایا جاتا ہے، سیدنا حسن کو، سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان تینوں صحابہ کے نام لے کے کہا جاتا ہے کہ تینوں بالوں کو کالا کلر کرتے تھے، ان کے بال کالے نظر آتے تھے، سیاہ نظر آتے تھے۔ اب یہ جو بات ہے نا، اگر اس دعوے کو بھی ذرا گہرائی سے جانچا جائے تو یہ بات جو دلیل کے طور پر لوگ پیش کر رہے ہیں یہ ان کی دلیل بنتی نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مثال ہی آپ کے سامنے ذکر کر دوں، تاریخ ابی زرع کے اندر بالکل صحیح سند کے ساتھ اور شرح و مشکل الاثار کے اندر، ان دونوں کتابوں سمیت اور جگہوں پر بھی روایت موجود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تعبیر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا سیدنا حسین کون سا کلر کرتے تھے، فرماتے ہیں سیدنا حسین اپنے بالوں کو مہندی اور قطم لگایا کرتے تھے، یعنی کہ وہی کلر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے آپ نے پسند کیا، صحابہ نے، پھر تابعین نے، جو کہ جائز رنگے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کو مہندی اور قطم لگایا کرتے تھے، یعنی کہ یہاں سے پتہ چل گیا جو لوگ مستقل طور پر کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کالا کلر کیا کرتے تھے، یہ ان کی غلطی ہے۔ یا ان لوگوں کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بالوں کو کالا کلر کرتے تھے، یہ صریح اور صحیح روایت ہمیں بتلاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور قطم کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اچھا، پھر اس میں یہ ہو جاتا تھا جو امام ابن القیم نے زاد المعاد کے اندر بات کی ہے، اور اسی بات کو علامہ مبارک پوری نے تحفۃ الحوزی کے اندر دہرایا ہے، اور کئی ایک اور محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ پھر ایسے ہوتا تھا کیونکہ جب مہندی اور قطم دونوں ملائے جاتے تھے، بعض اوقات اگر مہندی زیادہ ہو جاتی تھی تو رنگت پر سرخ پن زیادہ غالب آ جاتا تھا، اور اگر بعض اوقات دوسری جڑی بوٹیاں غالب آ جاتی تو پھر کیا ہوتا کہ ان کی وجہ سے کالا پن غالب آ جاتا تھا۔ تو یہ نہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے یہ صحابہ جب اس طرح استعمال کرتے تھے، کبھی مہندی زیادہ لگ جاتی تھی تو زیادہ سرخ بال نظر آتے تھے، اگر کہیں جڑی بوٹیاں زیادہ لگ جاتی تھیں تو بال زیادہ کالے نظر آنے لگتے تھے، سیاہی کی طرف مائل نظر آتے تھے۔ لیکن یہ لوگ قطن کالا کلر نہیں کرتے تھے، سیاہ خضاب نہیں لگاتے تھے۔ اب یہ تشریح بھی آپ سمجھ لیں، معاملہ تو واضح ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک دو اور چیزیں بھی ہیں جو اس معاملے کو مزید واضح کرتی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا علی ہیں، جب مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر آتا ہے بالکل صحیح سند کے ساتھ، وہ اپنے بالوں کو سرخ رنگ کے ساتھ رنگتے ہیں، اسی مہندی اور قطم کے ساتھ۔ پھر سیدنا حسین کا میں نے معاملہ آپ کے سامنے رکھا بھی صحیح روایت کے ساتھ، وہ اپنے بالوں کو مہندی اور قطم کے ساتھ رنگا کرتے ہیں۔ آگے اسی طرح امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں سیدنا حسین کے بیٹے زین العابدین کا تذکرہ کرتے ہیں، صرف زین العابدین کا نہیں، ان کے گھرانے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زین العابدین کا گھرانہ بھی اپنے بالوں کو جو کلر کرتا تھا تو اس کے لیے مہندی اور قطم ہی استعمال کرتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ آپ ان لوگوں کی سیرت کو پڑھیں، ان کے پورے گھرانوں کو پڑھیں، ان کے بارے میں جتنے آثار ہیں، روایات ہیں، ان کو آپ سامنے رکھیں۔ ورث کو اگر دلیل بنایا گیا ہے تو آپ اس کے تھوڑا گہرائی میں جائیں، یا دوسرے جنہوں نے آثار بتلائے ہیں جن سے سیدنا حسین اور دیگر صحابہ کرام کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے بالوں میں سیاہی نظر آتی تھی، سارے دلائل اگر آپ سامنے گہرائی سے رکھیں گے آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے، سمجھ کا پھیرے حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ بھی کالا کلر نہیں کرتے تھے، سیاہ خضاب نہیں لگاتے تھے، بلکہ بعض اوقات فیل ایسے ہوتا تھا۔ لیکن ان سارے حقائق کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ انکار کر دے کہ نہیں مولوی صاحب ایسے نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، بس ضد ہیں کہ بس یہ لوگ کالا کلر ہی کرتے تھے، سیاہ خضاب ہی لگاتے تھے، اسی کو ہم ثابت شدہ مانتے ہیں، اگر وہ اس چیز کو بھی ثابت شدہ مانیں اور 2 منٹ کے لیے ہم بھی ان بات کو مان جائیں کہ ٹھیک ہے آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کالا خضاب جائز نہیں ہوتا، پھر بھی سیاہ خضاب جائز نہیں ہو جاتا، کیونکہ
امت کے اندر اختلاف کا ہو جانا یہ تو یقینی ہے۔ اب جیسے یہاں پر بھی اختلاف ہے، صحابہ کی ایک جماعت سرخ اور زرد رنگ استعمال کرتی ہے، بقول احباب کے اس طرف 3 لوگ ایسے ہیں جو کہ سیاہ کلر استعمال کرتے ہیں۔ اب شریعت نے ایک اصول دیا ہے، سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جب آپ کے اندر اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، تو اختلاف کے وقت کسی ایک جماعت کی طرف جھک جانا، کسی ایک طبقے سے جڑ جانا، یہ طریقہ ہے اہل حق نہیں۔ فرمایا کہ پھر آپ کو اسے کرنا چاہیے کہ اللہ رسول کی طرف بات کو لوٹاؤ۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی طرف بات کو لوٹائیں گے، ان دونوں طبقوں کی بات کو سن کر جب نبی کریم علیہ السلام کی طرف لوٹتے ہیں تو وہاں سے ہمیں صریح الفاظ میں روایات ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے خضاب سے منع کر دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منع کر دیا ہے کہ کرنے والے کے لیے سخت سزا بتا دی ہے۔ پھر آپ نے پوری زندگی سرخ اور زرد خضاب اختیار کیا ہے، اور آپ کے اصحاب نے بھی۔ جب اس آیت کی روح سے ہم نبی کریم علیہ السلام کی طرف رجوع کرتے ہیں تب بھی معاملہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ خضاب کرنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ہیں، ایک ایک چیز پر غور کرو، ایک ایک چیز سے یہ چیز عیاں ہوتی ہے کہ سیاہ خضاب کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے دین میں۔ اب یہاں پر یہ بھی ہے نا، اب دیکھ اگر کوئی دیکھو نبی کریم السلام نے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سرخ و زرد رنگ کیا ہے، پھر صحابہ کرام نے بھی اسی پر عمل کیا ہے۔ صحابہ کرام میں سے صرف 3 لوگ ہیں جن کے بارے میں اس قسم کی باتیں ملتی ہیں، تو پھر ساتھ و ساتھ یہ چیز بھی ہمارے سلف نے تو ہمیں بتلا دی ہے کہ جب آپ سلف میں سے، صحابہ میں سے، تابعین میں سے بعض لوگوں کو صریح روایات، صریح احادیث کے خلاف پاؤ تو آپ ان کو اس بات پر محمول کرو کہ ان کو ان چیز کا علم نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اب یہ 3 لوگ اگر مرفوع روایات کے مد مقابل یا اتنی ساری جماعت کے مد مقابل سیاہ خضاب کرتے گئے یا 2 منٹ کے لیے مان جاتے ہیں کہ یہ جائز سمجھتے گئے، تو اب یہی سمجھا جائے گا کہ ان تک ان کی ممانعت والی بات نہیں پوچھی ہوگی۔ امام ابن عبد البر نے تمہید کے اندر لکھا گئے، اسی طرح علامہ حازمی نے الاعتبار کے اندر لکھا ہے، دوسرے کئی ایک علماء محدثین نے لکھا گئے کہ جب آپ بعض لوگوں کو سلف کی بعد عظیم شخصیات کو قرآن و سنت کے خلاف پاتے ہیں تو اس وقت آپ سمجھ جائیں کہ قرآن و سنت کی بات ان تک نہیں پہنچی ہوگی۔ جب ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ دلائل اس طرف گئے اور اس کے مد مقابل یہ 3 لوگ کالا کلر یا سیاہ خضاب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو ہمیں سلف نے یہ اصول دیا ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ بات ان تک نہیں پہنچی ہوگی، اور یہ ناممکن نہیں ہے۔ کئی لوگ ان چیزوں کو سن کے پھر وہ تماشے والا انداز اختیار کرتے، یہ کیسے ہوگا؟ سیدنا حسین کو نہیں پتہ چل سکا، سیدنا حسن کو پتہ نہیں چل سکا، فلاں صحابی کو پتہ نہیں چل سکا، مولوی کو پتہ چل گیا، مفتی کو پتہ چل گیا، یہ کیسے ہوگا؟ حقیقت میں یہ سارے وہ جذباتی انداز ہیں جو اگلے کے جذبات کو ابھار کر، محبت کا نام دے کر، الفت کا نام دے کر اس کی ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مان جاؤ۔ انسان اگر انصاف سے، جذبات سے ہٹ کر ٹھنڈے دل سے سوچے یہ چیز ممکن ہے۔ اب دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اندر سیدنا عمر کا کتنا بڑا علمی مقام ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم السلام نے فرمایا مجھے خواب میں دودھ ملا، میں نے پیا، جو بچا میں نے عمر کو دیا۔ صحابہ نے پوچھا تعبیر، آپ نے فرمایا تعبیر سے مراد علم ہے، یعنی کہ عمر امت میں بہت بڑے عالم ہیں۔ سیدنا عمر امت میں بہت بڑے عالم ہیں۔ ہم مسلم ابن ابی شیبہ کے اندر ہے کہ قبیصہ فرماتے ہیں ہم اپنے زمانے میں سمجھتے تھے کہ سب سے بڑے عالم سیدنا عمر کے۔ کتنے بڑے عالم ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام جن کے علم کی تعریف کرے، تابعین جن کے علم کی تعریف کریں، صحابہ کرام کے سے کئی معاملات ملتے ہیں کہ وہ دوڑے سیدنا عمر سے آ کے رہنمائی لیتے ہیں، اتنا بڑا عالم ہے۔ لیکن آپ سنن ترمذی دیکھو، لوگ آئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم فی الحال عمرہ کرتے ہیں، احرام اتار دیں گے، پھر حج کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہوگا۔ جا کے ان کے بیٹے عبداللہ سے پوچھا، بیٹے نے کہا ہو جائے گا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کے والد عمر نے منع کیا، کہا کہ ابا کو اس چیز کا علم نہیں ہوگا، میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی بات بتا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام نے کہ اب اس بات پہ غور کریں۔ حج کا معاملہ، حالانکہ آج کے مولوی سے پوچھو گے نبی کریم علیہ السلام کے حج، نبی کریم علیہ السلام کے عمرے بتائے گا، لیکن سیدنا عمر کو پتہ نہیں تھا۔ جیسے بخاری کی وہ حدیث ہے کہ آپ شام کی سرحد پر کھڑے تھے، سنا کہ شام میں طاعون آ گئی ہے، لوگوں سے پوچھا چلیں یا نہ چلیں، لوگ بھی بڑے تعداد میں، صحابہ تابعین بہت سارے، سیدنا عمر ہیں اور بڑے بڑے اہل علم صحابہ موجود ہیں، لیکن اب کیا کرنا چاہیے اس چیز کی خبر ان کے پاس نہیں ہے۔ بڑی دیر کے بعد ایک صحابی نے آ کے خبر دی کہ نبی کریم علیہ السلام کا فیصلہ یہ ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں اتنے بڑے عالم ہیں سیدنا عمر،
لیکن اس ایک چیز کا علم نہیں ہے. تو یہ ممکن ہے سیدنا عمر جیسا اتنا بڑا عالم صحابی، لیکن ممکن ہے کہ انہیں ایک عام چیز کی بھی خبر نہ ہو. اب جیسے یہ دیکھیں نا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے علم کے لیے دعائیں کرتے، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ ایسے کتاب کا علم دے دے. عبداللہ بن عباس وہ عالم ہیں کہ جن کے سیدنا عمر بھی تعریف کرتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نشستوں میں بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس عمر میں چھوٹے ہیں، لیکن اللہ پاک نے انہیں بڑا علم، بڑا فہم دیا ہے، اور امت کے اندر بہت بڑا علمی مقام ہے. لیکن آپ یہ چیز دیکھو، متے کا مسئلہ کتنا عام ہے، کتنا عام ہے. لیکن سیدنا عبداللہ بن عباس نبی کریم اسلام کی وفات کے بعد بھی یہ فتویٰ دیتے تھے کہ متع جائز ہے. پھر آگے جا کے آخر میں رجوع کیا، جو کہ مسند ابی عوانہ کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے رجوع کر دیا. لیکن آپ دیکھیں نبی کریم اسلام نے مدینے میں متع سے منع کر دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس جو کہ علم کے طالب ہیں، ان تک یہ بات نہیں پہنچی. نبی کریم اسلام دنیا سے چلے گئے تب بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکے، بعد میں جا کے رجوع کیا. تو اتنے بڑے سیدنا عبداللہ بن عباس سے بھی یہ معاملہ رہ گیا، رہ سکتا ہے. اب یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم کے اندر آتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم اسلام کے دنیا سے جانے کے بعد نماز پڑھ رکھے گئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں کے بیچ میں رکھ رکھے گئے. اب یہ بھی دیکھو نا، نبی کریم السلام کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی نمازیں ہوتی تھیں، لیکن یہ جو گھٹنوں کے بیچ میں ہاتھ رکھنے کا جو رواج تھا وہ منسوخ ہو چکا تھا. نبی کریم السلام کے زمانے میں ہی منسوخ ہو چکا تھا. آپ نے کہا کہ اب گھٹنوں کے بیچ میں نہیں بلکہ گھٹنوں کے اوپر ہاتھ رکھو. گھٹنوں کے بیچ میں، رانوں کے بیچ میں ہاتھ رکھنا منسوخ ہے. لیکن عام کام تھا، ہر دن میں کئی نمازیں ہیں، ہر نماز میں کئی رکعات ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ بن مسعود کو پتہ نہ چل سکا. وہ اس عمل کو منسوخ نہیں سمجھتے تھے. وہ کافی ٹائم تک نماز پڑھتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کے، رانوں کے بیچ میں رکھتے تھے. تو اب ان چیزوں پہ غور کریں. سیدنا عمر کا مثال میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، سیدنا عبداللہ بن عباس کا مثال آپ کے سامنے ذکر کیا، سیدنا عبداللہ بن مسعود کا. تین بڑے کبار صحابہ میں سے عالم میں، لیکن ان کو ان عام مسائل کا بھی علم نہیں پہنچ سکا. تو اب اس چیز کو جان کے آپ اس طرف رخ کریں کہ جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم جن سے یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بالوں کو کالا خضاب کرتے تھے، ان کے پاس یہ چیز نہیں پہنچی ہوگی. ہمارے امت کے سلف امام ابن عبد البر دوسرے وضاحت کر کے گئے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ اہل حق میں سے بعض لوگ ایسے کام کرتے ہیں تو سری روایات کے مخالف ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہوگی. تو یہی معاملہ ہے. اگر یہاں پر بھی ان حقائق پر بھی غور کریں تب بھی معاملہ یہی پتہ چلتا ہے کہ سیاہ خضاب ثابت نہیں ہے. اور آگے اگر آپ مزید کوشش کریں، ہمارے ہاں تو عجیب غریب ٹوٹکے چھوڑے ہوئے ہیں. کئی لوگوں میں کہتے ہیں، ہمارے مولویوں نے لوگوں کو سکھلائے ہوئے ہیں کہ جہاد کی نیت سے کالے کلر کرنا صحیح ہے. پھر ان چیزوں کو بنیاد بنا کے ہمارے گوٹھوں میں، شہروں میں، بہراڑیوں میں عام لوگ بالوں کو کالا کلر کیا ہوا ہے. اگر پوچھو نا بھائی یہ کیسے کیا ہے یہ کام آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر بندہ جہاد کی نیت سے کرے تو جائز ہے. بھائی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ جس پیغمبر نے پوری زندگی جہاد کیا، جن کے صحابہ نے پوری زندگی جہاد کیا، انہوں نے تو کبھی کالا خضاب نہیں کیا. اگر جہاد کی وجہ سے کالا خضاب کرنا جائز ہوتا، ثابت ہوتا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کرتے، پھر صحابہ کرام کرتے. کوئی ایک ایسی مستند حدیث نہیں، کوئی ایسی صحیح روایت نہیں کہ اگر کوئی بندہ جہاد کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کالا خضاب کرنا جائز ہے. تو کسی طرح بھی اب آخر میں ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. ان سارے معاملات کو آپ نے شروع سے لے کے اب تک سنا. اس بارے میں جو ممانعت کے دلائل تھے وہ بھی مختصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. پھر جو جواز کے دلائل دیتے ہیں وہ بھی میں نے مختصر آپ کے سامنے ذکر کر دیے. ایک ایک چیز کو میں نے حسب استطاعت آپ کے سامنے واضح کر دی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کو اگر کوئی نہ بھی مانے تو آخر میں آ کے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، احتیاط کا پہلو کون سا ہے؟ آپ یہ دیکھیں، سرخ کلر کے، زرد کلر کے یا براؤن رنگے بالوں کو، داڑھی کو کرنے کے لیے یہ جائز ہیں. کسی حدیث میں، کسی آیت میں منع نہیں، یہ ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صحابہ کرام نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہترین کلر قرار دیا ہے، اس کو سراہا ہے. اور دوسری طرف وہ کلر ہے کالا کلر، جس میں آپ کچھ بھی کہیں لیکن یہ چیز ہے کہ آپ اس کو مشکوک ضرور جانیں گے، مختلف فی ضرور جانیں گے، اختلاف نوعیت کا معاملہ ہے ضرور جانیں گے. تو اب احتیاط کا پہلو بھی یہ ہے کہ آپ اس چیز کو اختیار کریں جو سنت کے عین مطابق ہو، سنت کے عین موافق ہو، جس کے مد مقابل کوئی صحیح دلائل نہ ہو. تو آپ اللہ کا نام لے کے سرخ کلر پہ، زرد کلر پہ، براؤن کلر پہ آپ اتفاق کر لیں. کیا ضرورت ہے؟
ایک بندے نے براؤن کیا ہوا ہے، ایک بندے نے بلیک کیا ہوا ہے، چلو بلیک جس نے کیا اس کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ اس کے بلیک کلر کرنے سے، کالے کلر کرنے سے، سیاہ خضاب لگانے سے اس کو کون سا فائدہ ملتا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اس کی جگہ پر اگر یہ براؤن لگا لے تو اس کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو کوشش کر کے احتیاط کا معاملہ بھی یہ ہے کہ آپ اس میں احتیاط والا پہلو اختیار کریں، وہ راستہ اختیار کریں جس پر سنت کی تعلیم موجود ہے، احادیث موجود ہیں، آثار موجود ہیں، سلف جس پر متفق ہے، جس پر کوئی اعتراض نہیں، کسی کو کوئی اشکال نہیں، وہ یہ کلر گئے۔ تو خام خواہ ان کو چھوڑ کے ایک ایسا کام کرنا جس پر روایات، احادیث، آثار، فہم سلف یہ سارے ٹکراتے ہوں، تو عقل مندی اور ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ سیاہ خضاب سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور ان جائز رنگوں پر معاملات کا اکتفا کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔